بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے اس شاعر کا نام بتائیں جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ شام سے۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب ہے 25 دن بعد۔
سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فوتی فار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا لقب کیا تھا؟ عزیز۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔
حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ سوال ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال ہے کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ 10 رکعتیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟
جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال ہے پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ سوال ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے امت امت، مارو مارو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بہن کا نام دینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سوال ہے صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا، اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔
سوال ہے قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے ام القری۔ شادی کے بعد کس سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟ اگر آپ کی بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے گھر میں سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کریں، اور ہر شادی شدہ لڑکی بھی روزانہ اپنے گھر میں سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ سوال ہے جنتی سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے؟ جواب ہے پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ سوال ہے حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ 30 برس تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ سوال ہے غزوہ روم کی پیشن گوئی نزول سورہ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب ہے 7 سال بعد۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی ہم قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش اور کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔
سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے اپنا نام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال ہے کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کی بنیاد دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔
سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ مزمل۔